نہیں جی ہم نے ذبح کیا اب آپ گوشت لے لیں, اور پھر وہ گوشت پہنچانے کا کام گھر کی لڑکی کرے اور بھی بے پردہ, تو اس کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جواب اگر اپنے فیملی میں 3 آدمی ہو اور وہ تینوں کماتے ہو اور قربانی ان کا جو فادر ہے وہ لائے, کیا انہی کو لانی ہے یا تینوں کو الگ الگ کرنی ہے؟ اتس تہ ہیٚکہِ قۄربٲنی کٔرِتھ تہٕ دۄہس تہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ مرد تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ تہٕ مستوٗرات تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ. البتہ افضل چھُ قۄربٲنی کَرٕنۍ 10 ذی الحجس منٛز, مطلب افضل چھُ دۄہس منٛز بیٚیہِ 10 ذی الحجہ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ. یا کوئی شخص یا کوئی مولوی صاحب بھی کہہ رہا ہے کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالو, ٹرانسفر کرو, میں اجتماعی قربانی آپ سب کی طرف سے کرتا ہوں. شرط یہ ہے کہ ان یکون فی وقت ہی, یعنی کہ وقت میں قربانی کرنی ہے. جی وہ وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب انسان عید کی نماز پڑھے, اس کے بعد امام جو ہے نماز پڑھے. یہ ضروری ہے کہ امام قربانی کرے, اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے. عیب ہے کہ مطلب اس کا وہ الکثیر ہے, یعنی مطلب کیا کہتے ہیں لاگر کمزور نہیں ہونا چاہیے. اتنا لاگر ہونا چاہیے کہ جو گھاس کھانے کی بھی اس میں گڑیا نظر آ جائے. نہیں, اس کے اندر گھاس کھانے کی ہمت نہیں ہے. الکثیر التی لا تنقی, اس کو ہمت نہیں ہے یا چلنے کی طاقت نہیں ہے. اسی طرح سے البین اورہا, یعنی جو کانا ہے, تو اس کا مطلب جو اندھا ہے وہ من باب اولا عید نماز بڑ عید نماز خطر نیران صبح اتھے پہ بغیر کچھ کھائے پی, پھر جب واپسی پر آتے تھے قربانی کا جانور ذبح کر دیتے, اس وقت اس میں سے کچھ تناول کر دیتی. تو یہ ان کی عادت تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ابھی ایام ذی الحج چل رہے ہیں اور اس اسنا میں عید بھی اب ہم سے 1 ہفتہ یا کچھ دن دور ہیں. اس سلسلے میں ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اس پہ ایک پوڈ کاسٹ کریں جس کا ہم نے نام رکھا ہے قربانی کے احکام و مسائل اور کشمیریت یا کشمیری لوگ. اور آج اس پوڈ کاسٹ میں جن 2 مشائخ کو ہم نے دعوت دی ہے, مدعو کیا ہے اس پوڈ کاسٹ میں, وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وہ اپنے علم کی وجہ سے عرب و عجم میں جانے جاتے ہیں. جی ہاں, آپ نے بخوبی پہچانا, ہم بات کر رہے ہیں اپنے پہلے شیخ فضیلت الشیخ ڈاکٹر ظہور احمد ملک المدنی حفظہ اللہ کی, اور اپنے دوسرے شیخ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحمید بٹ المدنی حفظہ اللہ کی. چونکہ اگر میں ان اپنے 2 مشائخ کا تعارف آپ کے سامنے بیان کروں تو مجھے لگتا ہے کہ آج پورا دن اسی میں نکل جائے گا, اتنی ان کی علمی خدمات ہیں عرب و عجم میں. کیونکہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ٹاپک پہ ڈائریکٹ جائیں گے اور ہم سٹارٹ کریں گے اس پوڈ کاسٹ کو. چونکہ ہم پہلے جانیں گے اپنے شیخ سے, شیخ ڈاکٹر ظہور احمد ملک المدنی حفظہ اللہ سے, کیا شیخ جو قربانی کے احکام اور مسائل ہیں اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے آپ شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. دیکھیے ایک وسیع موضوع ہے, لمبا موضوع ہے, اور اس وسیع موضوع کا ہم اس مختصر وقت میں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. البتہ جو اہم مسائل ہمیں پیش آتے ہیں ہمارے روزمرہ زندگی میں, یا خاص کر جو آنے والے دن ہیں جی, ان کے اندر قربانی کے تعلق سے جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں, ہم کوشش کریں گے ان مسائل کے بارے میں ہم بات کریں گے. جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے. جیسے آپ نے اس مجلس کا نام ہی دیا ہے قربانی کے مسائل اور کشمیری قوم, جی, تو جہاں تک ہم نے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہماری جو عبادت ہے وہ عادت بن گئی ہے. جی, ہم بہت ساری عبادات کو عادت کے طور پہ کرتے ہیں, اور ان میں سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو قربانی ہے, جی, قربانی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے ایک شعیرہ ہے, شاعر میں سے, شاعر دین میں سے. تو جو انسان اس قربانی پہ عمل کرے گا وہ شاعر دین کی جو ہے حفاظت کرتا ہے. تو شاعر دین کی حفاظت, اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اس میں اخلاص ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیے, یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہاں کچھ لوگ اس میں مبالغہ آرے سے کام لیتے ہیں, 5-5 6 جانور ذبح کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ
اچھا کام ہے، لیکن جو مظاہر ہمیں ملتے ہیں، جو سلوک ہمیں لگتا ہے، اس سے یہ بات عیان ہوتی ہے کہ یہاں یہ قربانی عبادت سے کم اور عادت زیادہ ہے اور دکھاوے کے لیے زیادہ ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک انسان جو اس شعیرہ کو زندہ کرنا چاہتا ہے، اس سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے اللہ کی رضامندی سامنے ہونی چاہیے، اور یہ کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قربانی کے جانور کے تعلق سے میں سب سے اہم گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ روزمرہ زندگی میں جو ہمارے سامنے جو سوالات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی کا جانور جب خریدتے ہیں یا اس کو گھر میں پالتے ہیں تو پہلے سے ہی جو اس کو قربانی کی نیت سے رکھتے ہیں جی. تو اس کے بعد جو حالات پیش آتے ہیں پھر ان حالات کا جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کے لیے جانور رکھا تھا، اب اس میں یہ ہو گیا، اب ہم چاہتے ہیں چینج کریں. جی. تو دیکھیے، جو قربانی کا جانور جس کی تعین ہو گئی کہ یہ قربانی کے لیے ہے، جی، اس کو شریعت کی روح سے تبدیل کرنا اپنے من سے یا کسی بھی چیز کے لیے جائز نہیں، کیونکہ جو جانور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان اس کی تعین ہو گئی، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے. بہت سارے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی کے لیے رکھا ہے، اب یہ ہمارے پاس اس کو پالنے کے لیے جگہ نہیں، یا بہت سارے حیلے بہانے بتاتے ہیں. تو کس نے کہا کہ آپ اس جانور کو قربانی کی نیت کریں؟ جب آپ خریدے بھی، حالانکہ فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ قربانی کا جانور اس کی تعین کیسے ہوتی ہے، یا خریدنے سے یا بولنے سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب کسی نے خرید لیا تو یہ قربانی کے لیے متعین ہو گیا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، خریدنے کے بعد وہ اپنی زبان سے بولنا چاہیے کہ یہ قربانی کے لیے. اور اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ کہیں آنے والے ایام کے اندر یا آنے والے حالات میں کچھ ایسی حالات پیدا نہ ہو گیا کہ اس کو یہ ارادہ ترک کرنا پڑے یا اس کو چینج کرنا پڑے. تو ان حالات میں اگر انسان اس بات پہ عمل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑے آرام سے جو ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس قربانی کے جانور کو جب بھی گھر میں پالتے ہیں یا خریدے وقت اگر انسان یہ کہے گا کہ میں نے جانور خریدا لیکن میں اس کو ابھی قربانی کے لیے نہیں خرید رہا ہوں، جی، تو وہ نکل سکتا ہے جائے کہ وہ بعد میں ہم سے سوال کرے گا کہ اب میں اس کو کیا کروں. تو بہتر یہ ہے کہ میں اس پروگرام کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے گھر میں جانور پال لیا یا خرید دیا، کیونکہ بعض فقہاء کے نزدیک صرف خریدنے سے یہ جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوتا، بلکہ انسان زبان سے بولنا چاہیے. تو خریدتے وقت یا اس کو گھر میں پالتے وقت صرف سمپلی اس کو خریدے یا پالے اس کو گھر میں، یہ نہیں کہے کہ اس کو میں قربانی کے لیے قربانی رکھوں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے پھر آنے والے حالات میں وہی آدمی مجبور ہوتا ہے اس کو تبدیل. تو یہ حالت پیش نہیں آئے گی. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے فاضل دوست اس پہ کسی قسم کا اضافہ کرے. جی شیخ. الحمد للہ وصلی وسلم رسول اللہ اور علیہ وصحب اجمعین. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس چینل کے ذریعے سے قربانی کے احکام اور کچھ مسائل پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہمارے لیے یہاں پہ یہ گفتگو جو ہے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے. انہوں نے شیخ نے جو کہا ہے کہ مطلب تقریباً وہی ہے، مطلب میں بالکل اس سے موافقت کرتا ہوں. مزید یہ ہے کہ مطلب ہمیں تعین کرتے وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ مطلب جو قربانی کے اندر جو شروط ہوتے ہیں مطلب جانور میں یا باقی چیزوں میں، اس بارے میں فقہاء نے کہا ہے کہ کم از کم 5 شروط ہونے چاہیے قربانی کے لیے. مطلب اس میں سے پہلا یہ ہے کہ ان تکون من بہیمۃ الانام، یعنی وہ بہیمۃ الانام میں سے ہونا چاہیے، یعنی کہ مطلب گائے، اسی طرح سے اونٹ، گائے، اس کے بعد بیڑ بکری ہے، مطلب یہ حدیث میں آیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ بھینس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس کو قیاس کرتے ہیں گائے پہ، تو اس کو بھی مطلب قربانی جو ہے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ سب سے افضل ہے اونٹ، اس کے بعد گائے، اس طرح سے اس کے بعد بیڑ بکری. دوسرا شرط یہ ہے کہ اس کی ایک خاص عمر ہونی چاہیے جانور کی. مطلب کچھ لوگوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ مطلب وہ اس کے دانت جو ہے وہ مطلب 2 دانت ہو جانور. یہ بعض لوگ مطلب یہ اکثر جو ہے یہ فقہاء کہتے ہیں. اور حدیث میں ہے لا تذبحوا الا مسنہ، یعنی آپ کو ذبح کرنا ہے جو مسنہ ہو، یعنی الثنی.
تو ثانی من الابل جو ہے جس کے 5 سال جس کی عمر ہو چکی ہو، یعنی ایک تجربہ ہے، جی یعنی 5 سال کے جو جانور ہوتا ہے اس کی دانت آ چکے ہوتے ہیں. اسی طرح سے بقر میں جو ہے جس کے 2 سال کا ہو، یعنی گائے وغیرہ. اور اس کے بعد جو مطلب جو اس کو کہتے ہیں دمبا کم از کم جو ہے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے. اگر اس سے کم یعنی 6 مہینے کا بھی چلے گا. یعنی حدیث میں آیا ہے الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضان، یعنی جو کیا کہتے ہیں دمبا جو ہوتا ہے نر، بیڑ کا جو ہوتا ہے، بیڑ کا جو نر ہوتا ہے وہ 6 مہینے کے مطلب کا ہو وہ بھی چلے گا. لیکن یہ اس کے لیے جس کو مطلب طاقت نہیں ہے، جو نہیں کر سکتا ہے مطلب 1 سال کا. اور رہا جو بکری وغیرہ ہے اس کے لیے جو ہے 1 سال کی عمر متعین ہے. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط ہے کہ یہ جو مدعی ہے یہ اس کا مالک ہونا چاہیے، جو اس نے بیڑ بکری لیے ہیں یا جو بھی گائے اس نے لیا ہے بیل، تو مالک ہونا. اگر اس نے ظلماً کسی سے ظلم کر کے لیا ہے وہ قربانی کے لیے، وہ پہلے وہ ایک شرط محفوظ ہو جائے گی اور قربانی نہیں ہو جائے گی. یا کسی سے مطلب غصب کر کے لیا ہے یا مطلب یا سمجھ لیں ہم حرام کمائی کا ہے تو وہ بھی مطلب اس میں نہیں آئے گا. چوتھی شرط یہ ہے کہ مطلب عیوب اس میں نہیں ہونے چاہیے. عاشر مطلب عیوب نہیں ہونے چاہیے، یعنی وہ البین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاربعون لا تجزی فی الاضاحی، اس میں ہے کہ الارجع البین ارجحا، پھر اس کے بعد ہے یعنی جو لنگڑا ہو اس کا لنگڑپن واضح ہے، اس کا مطلب ہے جو جس کا پیر کٹا ہوا ہے وہ بالکل من باب اولا جائز ہونا چاہیے، نقص نہیں ہونا چاہیے بالکل. اس طرح سے کمزور لاگر نہیں ہونا چاہیے، مریض اس کا وہ مطلب اس کو بخار ہے یا کچھ بیماری جو جانور کو ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور تیسرا عیب ہے کہ مطلب اس کا وہ الکثیر ہے، یعنی مطلب کیا کہتے ہیں لاگر کمزور نہیں ہونا چاہیے. اتنا لاگر ہونا چاہیے کہ جو گھاس کھانے کی بھی اس میں ہڈیاں نظر آ جائیں، نہیں اس کے اندر گھاس کھانے کی ہمت نہیں ہے. الکثیر التی لا تنقی، اس کو ہمت نہیں ہے یا چلنے کی طاقت نہیں ہے. اسی طرح سے البین اورہا، یعنی جو کانا ہے تو اس کا مطلب جو اندھا ہے وہ من باب اولا جائز نہیں ہے. یہاں اضافہ کروں کہ دیکھیے قربانی کا جانور ہے نا، اس کے اندر جو عیب ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ عیب ایسے ہیں جن کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے میرے فادر دوست نے بولا کہ 4 قسم کے عیب ایسے ہیں کہ جن کے جو اگر پائے گئے تو قربانی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. العوراء البین عورها، جو جانور کانا ہو. اسی طرح الارجع البین عرجہ، جو لنگڑا ہو. اسی طرح جو بیمار ہو، البین ضلعها، جس کی بیماری جو ہے نا واضح ہو. اور چوتھا ہے جو الکثیر التی لا تنقی، جو اتنا لاگ. یہ 4 قسم کی جو عیب ہیں اگر قربانی کے جانور میں پائے جائیں تو قربانی کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو عیوب ہیں جو جانور کے اندر ہوتے ہیں، جیسے مثلا سینگ کا ٹوٹا ہوا یا کان کٹا ہونا یا کوئی اور عیب، یہ مکروہ عیب ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو ایسا اختیار کرے کہ وہ اکمل صورت میں ہو، بہترین صورت میں ہو. کان کٹا ہوا یا سینگ ٹوڑا ہوا یا اس طرح کے جو عیب ہیں یہ ان کو مکروہ عیب مانا جاتا ہے. قربانی ہو سکتی ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ جیسے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اچھے سے اچھا جانور جو ہے اس کو اختیار مناسب جانور اختیار کرے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کے عیب میں، یہ عیب جو ہے اس کے خوبصورتی پہ جو ہے اثر کرتی ہے. تو اگر انسان کو نہیں ملے تو اس صورت میں کرے. شیخ کشمیر میں جو دیکھا جاتا ہے کہ کسی کا سینگ ٹوٹا ہوا تو اس کو کوئی بھی کہتا ہے کہ نہیں چلے گا. نہیں، اس میں مبالغہ آ رہی ہے، اس میں مبالغہ آ رہی ہے، مکروہ عیب ہے. ہم کہتے ہیں کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سینگ والا ہو جو خوبصورت ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اقرنین املحین، یعنی اس کا جو ہم ایک تصور کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کون سا جانور اختیار کرتے تھے، تو اس میں واضح طور سے واضح ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت جانور ہوتا تھا جس کو اللہ کے نبی اختیار کرتے تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عیب 2 قسم کی، ایک قسم کا ہوا ہے کہ جو جس کا ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہو سکتی، اور دوسرا ہوا ہے کہ جو اگر جائز ہے لیکن مکروہ ہے تو انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ میں نے اضافہ کی اس پہ فاضل دوست کے کہنے پر. اور سب سے یہاں پہ آج کل جو سوال سب سے زیادہ آزادہ ہے وہ آج کل جو بازار کے اندر جو بیڑ وغیرہ بکتے ہیں تو ان کو کانوں کے اندر ایک سوراخ ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، یعنی مکروہ عیب میں آئے گا. بہتر ہے کہ انسان ایسا جانور تلاش کرے کہ جس کے اندر کان کے اندر بھی
کان کٹا ہوا نہ ہو, اس کا سوراخ نہ ہو. اگر نہیں ہے تو پھر یا اگر سارے کے جانور ایسے ہیں جن کا کان اس میں سوراخ لگا ہوا تو پھر کوئی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. چوتھی شرط ہم نے اس کی وضاحت کی شیخ نے. پانچویں شرط یہ ہے کہ یکون فی وقت ہی, یعنی کہ وقت میں قربانی کرنی ہے. وہ وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب انسان عید کی نماز پڑھے, اس کے بعد امام جو ہے نماز پڑھے. یہ ضروری ہے کہ امام قربانی کرے, اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے 13 ذوالحجہ غروب آفتاب تک. اس کا وقت ختم ہوتا ہے, یہاں تک انسان قربانی کر سکتا ہے. یہ اس کا وقت ہے اور یہ شرط ہے. نماز سے پہلے جو کوئی کرے گا وہ اس کی قربانی نہیں ہوگی, اور 13 ذوالحجہ کے بعد غروب آفتاب کے بعد کرے گا وہ بھی قربانی نہیں ہوگی. اگر شیخ ہمیں عام کشمیری کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے, یا ہم اس بات کو کشمیری میں کہیں گے کہ میں اس کو کہوں گا کہ یس قربانی اکثر سمجھان کہ یہ دونوں دہن یا ترین دہن آسان شیخ گژھان کہ گۄڈنِچ عیٖذ پٮ۪ٹھ کٔژن تانۍ چھِ افتس کٔژن ترٛٮ۪ن یا ژۄن حظ یہ عادت نا ییٚتہِ لُکن حظ اہن حظ کشمیری سُہ چھُ وجہ یہِ کہِ ییٚتہِ یُس سٲنِس معاشرس منٛز عادت چھُ تمہِ حساب چھِ ییٚتہِ سمجھان یِم ترٛیٚیِمہِ دۄہ کٔر قۄربٲنی, چوٗنٛکہِ حالات چھِنہٕ اجازت دِوان کینٛہہ تِکیازِ ییٚتہِ چھِ سٲری مۄکلاوان کٔرِتھ حظ. یِم عیٖذ دۄہ چھِ آسان ییٚتہِ گۄڈٕنِچ عیٖذ یا دوٚیِم عیٖذ, اَوَے چھِ ییٚتہِ باسان ترٛیٚیِم عیٖذ کَرِ قۄربان کَرِ, ییٚمہِ ہسا کوٚر عجیٖب حظ. شرعی طور چھُ أکِس اِنسان أکِس مُسلمانس آمُت وقت دِنہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ عیٖد نٮ۪ماز أسۍ مۄکلاوو, عیٖد نٮ۪ماز بالکل حظ عیٖد نٮ۪ماز مۄکلٲیِتھ چھُ گژھان امیُک وقت شروع ذبح کرنُک, اور یہِ چھُ روزان 13 ذوالحجہ غروٗبِ آفتابس تام. غروٗبِ آفتاب پتہٕ ییٚمۍ اِنسان قۄربان کوٚر سُہ چھُ یِوان ماننہٕ عام صدقہٕ. صرف ہیٚکہِ أکِس صوٗرتس منٛز اِنسان وقتہٕ ڈٔلِتھ قۄربان کٔرِتھ. سُہ گوٚو نمبر اکھ, اگر کٲنٛسہِ اِنسانس اوس قۄربان جانور اوٚنمُت سُہ روو. اگر قۄربان جانور روو اور سُہ آو نہٕ لبنہٕ یِمن دۄہن کینٛہہ, ایامِ تشریٖقس منٛز آو نہٕ سُہ لبنہٕ, أمۍ اِنسانن لوٚگ سُہ ایامِ تشریٖق نیٖرِتھ, سُہ ہیٚکہِ تمہِ ساتہٕ سُہ قۄربان جانور ذبح کٔرِتھ. اور بیٛاکھ صوٗرت چھُ اگر کٲنٛسہِ مُسلمانن آسہِ کانٛہہ بیٛاکھ اِنسان بنومُت ؤکیٖل, ایتھرایز کوٚرمُت بیٛاکھ نمبر ژٕ ہسا کٔرۍ زِ میانہِ طرفہٕ قۄربان, تٔمِس اِنسان تٔمِس ؤکیٖلس گوٚو مٔشِتھ. تتھ صوٗرتس منٛز یہِ اگر تٔمِس مٔشِتھ گوٚو, اگر تٔمِس یاد پیٚیہِ تٔمِس چھُ تمہِ ساتہٕ سُہ قۄربان کرُن ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس یاد پیٚیہِ حظ. شرعی طور چھِ یِم یہِ شرط آمُت, یہِ چھُ شرعی طور. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ نٮ۪ماز نہ ہٮ۪کو وقتہٕ برونٛٹھ پٔرِتھ نہ ہٮ۪کو وقتہٕ پتہٕ پٔرِتھ, بے عینی چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ قۄربان نہ ہٮ۪کو أسۍ یہِ عیٖذ نٮ۪ماز برونٛٹھ کٔرِتھ ذبح, نہ ہٮ۪کو أسۍ یہِ 13 ذوالحجہ غروٗبِ آفتاب پتہٕ کٔرِتھ, اِلا یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ نٮ۪مازِ منٛز تہِ استثنا چھُ. فرمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلی اذا ذکرها. ییٚمِس اِنسانس نِندٕر پیٚیہِ یا مٔشِتھ گوٚو, نِندٕر پیٚیہِ یا مٔشِتھ گوٚو, نٮ۪ماز گٔے فوت, فلیصلی اذا ذکرها, ییٚمہِ ساتہٕ یاد پیٚیہِ تمہِ ساتہٕ تٔمِس سۄ نٮ۪ماز پرٕنۍ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ قۄربان اگر کٲنٛسہِ اِنسانس مٔشِتھ گوٚو, یعنی ؤکیٖل اوس کانٛہہ بنیومُت, أمِس گوٚو مٔشِتھ یا قۄربٲنی جانور روو, تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ لبہِ تٔمِس جانورس تمہِ ساتہٕ چھِ تٔمِس سُہ ذبح. اکھ وقت کرٕ بہٕ اضافہٕ تھوڑا, سُہ گوٚو یہِ کہِ مطلب راتس تہِ ہیٚکہِ قۄربٲنی کٔرِتھ تہٕ دۄہس تہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ, مرد تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ تہٕ مستوٗرات تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ. البتہ افضل چھُ قۄربٲنی کرٕنۍ 10 ذوالحجہ منٛز, مطلب افضل چھُ دۄہس منٛز بیٚیہِ 10 ذوالحجہ پٮ۪ٹھ کرٕنۍ. یُس اَسہِ وقت ووٚن نا 13 ذوالحجہ, افضل کُس چھُ افضل چھُ گۄڈنِکُے دۄہ. گۄڈنِکہِ دۄہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یُس مطلب تِہُنٛد طریٖقہٕ کار روٗدمُت چھُ, تِمو چھُ مطلب تِمو کوٚر 10 ذوالحجہ پٮ۪ٹھٕے مطلب قۄربانی. بیٚیہِ ٲسۍ تِم پانس تہِ کھٮ۪وان تہٕ پننِس اہل وٲلِس تہِ کھٮ۪وان, تَمہِ منٛز ٲسۍ تِم تناوُل کران ضروٗر. شیخ یُس یہِ عیٖد ہُنٛد عیٖذ دۄہ چھُ روزدار روزان حظ کٔشیٖر منٛز تہِ وٕچھ حظ, پتہٕ چھِ دپان کہِ یُس قۄربان آسہِ أمِس پنُن, یِتھ کٔنۍ أسۍ اَمے سۭتۍ حظ پنٕنۍ روز یعنی کہِ پھٕٹراوُن, یتھ أسۍ ونو یعنی کہِ اِفتِیٲری اَمے سۭتۍ کرُن حظ. اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تھوڑا لب کُشیٖر شیخ حظ. یہِ نہ چھُنہٕ اصلی تصوُر روزن ہُنٛد کِہینۍ حظ. بالکل چوٗنٛکہِ لُکھ کانٛہہ بدل ناو دِوان کُنہِ چیٖزس تہٕ پتہٕ چھِ تمِچ سۄ شرعی صوٗرتی گژھان زن چینج حظ. اتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ روزُک ناو دِتھ حظ. مگر کٔشیٖر منٛز أسۍ کرو امِچ وضاحت کہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادتِ مُبارک ٲسۍ کہِ تِم ٲسۍ عیٖد نٮ۪ماز بٔڑ عیٖد نٮ۪ماز خٲطرٕ نیران صبح یِتھٕے پٲٹھۍ حظ, بغیر کچھ کھائے پیے. پھر جب واپسی پر آتے تھے قربانی کا جانور ذبح کر دیتے تھے, اس وقت اس میں سے کچھ تناول کرتی تھی. تو یہ ان کی عادت تھی. جیسے عید الفطر میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تاک کھجور کھا کر جو ہے عیدگاہ جاتے تھے, تو یہ ایک سنت ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ میں بھی یہ سنت ہے کہ انسان واپسی پر آ کر قربانی کا جانور ذبح کرے اور اس میں سے کچھ تناول کرے. تو یہ روزے کا تصور اس میں نہیں ہے, روزے کا تصور نہیں ہے. اور اس میں جو اکثر ہے کہ
اپنی ہی قربانی سے پھر کھائے، اور جس کو ہم جو تصور ہم نے اختیار کیا ہے کہ یہ روزے اپنے توڑے تو یہ اپنی قربانی سے کھائے. اگر کوئی کسی کی استطاعت نہیں ہے لیکن اس سنت پہ عمل کرتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، پھر اس قربانی سے ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قربانی ہوئی تھی اس سے ہی اپنے روزہ اختتام کرے. اچھی بات ہے. اگر کسی کے پاس روز یہ نہیں ہوگا، استطاعت نہیں ہوگی قربانی کی، تو وہ کیا اس صورت میں کرے، یا کوئی دوسرے دن کرے؟ اس صورت میں اس پہ کیا اپلائی ہوتا ہے؟ بہرحال یہ سنت ہے، انسان کو جب موقع ملے تو اس پہ عمل کرے، جب موقع نہیں ملے تو ضروری نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. کیونکہ جب سنت کا تعلق ہے تو انسان کی اپنی یہ مرضی پہ منحصر ہے، جیسے ممکن ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا. بہتر ہے کہ انسان اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل شیخ جو مطلب وہ ہے نا، اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأردتم وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. مطلب اس صورت میں مطلب جو قربانی نہیں کر سکتا ہے، جس کو طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو مطلب بال اور ناخن وغیرہ نہیں کترانے، تو وہ افطاری کر سکتا ہے جیسے آپ نے کہا. باقی مطلب اس کے لیے شاید مطلب یہ کہتا ہے نہیں، یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا جو ہے اس کو ہو جائے گا. ایسا مطلب جس کو قربانی کا ارادہ ہی نہیں ہے، جیسے ابھی مثلا آج ذی الحجہ کے ایام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی ان یضحی فلیمسک عن اظفارہ وشعرہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جس انسان کو قربانی کا ارادہ ہو جی تو وہ آدمی جو ہے نا اپنی ناخن نہ کاٹے، اپنی بال نہ کاٹے. یہ صرف اس آدمی کے لیے. وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ، حدیث کے اندر صراحت ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس قربانی کا ارادہ ہو. جو جس کے پاس قربانی کا ارادہ ہی نہیں تو وہ اس سنت پہ عمل ہی نہیں کرے گا. اور اس میں ایک اور وضاحت ہے کہ ایسا صرف یہ ناخن نہ کاٹنے کا اور بال نہ کاٹنے کا جو حکم ہے، یہ صرف گھر کے جو سربراہ ہوتا ہے اس تک محدود ہے. گھر کے جو باقی افراد ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل سوال کرتے ہیں کہ گھر کے اندر جو باقی افراد ہوتے ہیں کیا ان کے لیے بھی حکم ہے؟ تو اس میں صحیح ہے کہ یہ ان کے لیے حکم، بلکہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے عموماً قربانی وہی کرتا ہے، تو اس کو جو ہے ان چیزوں کی پابندی کرنی ہے. شیخ جو تکبیرات ہم عید پہ پڑھتے ہیں شیخ، وہ کب سے شروع ہوتے ہیں اور کب اختتام ہوتے ہیں؟ تکبیرات مطلب جو تکبیرات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقید، ایک ہے مطلق. مطلق تکبیرات جو ہے وہ انسان کسی وقت پڑھ سکتا ہے جی، اور اس کی شروعات ہوتی ہے تقریباً جب ذی الحجہ کا ہلال چاند نظر آئے وہاں سے شروع کرنا ہے جی، اور یہ ختم ہوتا ہے وہی 13 ذی الحجہ کے آخر تک، مطلب وہاں تک یہ ختم ہوتا ہے غروب آفتاب. تکبیرات مطلقہ کہتے ہیں، ان کو مطلقہ کہتے ہیں. اور جو تکبیر مقید ہے وہ ہے عرفہ کے دن، یعنی فجر کے بعد. جی، یوم عرفہ جو ہے اس کے فجر کے بعد جو ہے شروع ہوتے، اور اس کا اختتام بھی وہی 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے. لیکن وہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، وہ نماز کے بعد اس کا نماز کے بعد. ہاں، لیکن انفرادی طور پر اس میں باواز بلند مطلب یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ اجتماعیت اس میں آئی ہے، ان کی اجتماعی پڑھ سکتے ہیں. جی شیخ، ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی مساجد میں بھی دیکھتے ہیں کہ پھر عید کے بعد یا کشمیری جو مساجد ہیں ہم یہاں پر زیادہ دیکھتے ہیں، تکبیرات جو ہیں وہ اجتماعی پھر پڑھتے ہیں نماز کے بعد. تو دیکھیے اس میں اگر اجتماعیت مقصود نہیں ہے، جی، کیونکہ جو صحابہ سے آئے ہیں نا کہ وہ بلند آواز سے پڑھتے تھے، مینا کے اطراف میں آوازیں گونجتی تھی، تو اس میں اگر انسان اجتماعیت کا جو ہے ارادہ نہ کرے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیونکہ انسان کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آواز سے آواز ملا کر کریں، یہ چیز محظور ہے، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. ورنہ اگر انسان آپ بھی پڑھیں گے میں بھی پڑھوں گا تو آواز تو گونجے گی، لیکن انسان کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اکٹھے پڑھیں. شیخ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطیب جو وائز بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی کہتا ہے میرے پاس 6 منتھ کا کوئی دمہ ہے، کیا میں اس کو قربان کر سکتا ہوں؟ کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا تھا کہ آپ 6 منتھ کے جو اس کا دمہ تھا اس کو قربان کر سکتے ہو، لیکن ان کی جو اس وقت کنڈیشن تھی، کس وجوہات پہ انہوں نے ان کو حکم دیا، کیا یہ ان کے لیے مخصوص تھا یا عام لوگوں پہ بھی؟ شیخ اس کی تھوڑی روشنی ڈالیے. دیکھیں اگر کوئی انسان جو ہے نا قربانی کی جو ابھی جو میرے فاضل دوست کہہ رہے تھے کہ قربانی کی جو شروط ہے جی، ان میں بنیادی شرط ہے لا تذبحوا الا مسنہ، جو یہاں پہ سن کا یعنی عمر کا جو اعتبار آیا یا دانتوں کا جو اعتبار آیا ہے، اور وہ بھیڑ میں جو ہے نا 1 سال کا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح گائے میں 2 سال کا، اور اونٹ میں ایک ضابطہ ہے،
یعنی ہم کیسے جو ہے نا یہ فرق کر سکتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے مسن ہے. اس میں 2 ضابطے ہیں, یا تو اس کا دانت نکل آئے یا اس کی عمر ہو جائے. تو اونٹ میں 5 سال ہے, یعنی گائے میں 2 سال ہے, بھیڑ میں 1 سال ہے. جہاں تک یہ آپ کا کہنے کا ہے کہ 6 مہینے کا جو دمبا ہے, اس حدیث کے اندر یعنی صراحت آئی ہے الا ان یعسر علیکم, کہ اگر ایسا مشکل ہے, یعنی آپ کے اوپر جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے, پھر فتذبحوا جذعة من الضأن, تو اس وقت جو ہے بھیڑ کے متعلق آیا ہے کہ اس وقت 6 مہینے کا ذبح کر سکتے ہیں. لیکن یہ رخصت ہے, لیکن ایک انسان جو ہے نا رخصت پہ عمل تبھی کر سکتا ہے جب اس کو جو پورا جانور ہے وہ نہ ملے, رخصت بھی اسی حالت پہ عمل ہوتا ہے. تو انسان پہلے سٹیج پہ جو ہے نا رخصت پہ عمل نہ کرے, بلکہ پہلے وہ تلاش کرے کہ اگر 1 سال کا ملتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ملتا ہے, نہ ملنے کی صورت میں وہ 6 مہینے کا یعنی بھیڑ ذبح کر سکتا ہے. شیخ میرے میں اسی کا تھوڑا سا وضاحت کروں گا جو شیخ نے کہا. مطلب جو آپ کا سوال ہے وہ اصل میں اس میں تھوڑا فرق کرنا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے دمبا, دان ہوتا ہے ماعز. جی, دمبا ہوتا ہے جسے اب اس کو کشمیر میں کہتے ہیں کاٹ. کٹ. جی ہاں, کاٹ یہ مطلب سہ شہرتن چیلس. جی, اگر أمِس طاقت آسہِ شہرتن چیل. البتہ اگر وۄنۍ مطلب ژھاوُل آسہِ یا ژھاوٕج وغیرہ آسہِ تَتھ چھُ ضروٗری 1 ؤری, اس کا 1 سال برابر, اس کا 1 سال برابر. یہ رخصت نہیں ہے. اس میں اس صحابی کو جو ابو بردہ تھا, یعنی جس میں برا بن عازب کہتے ہیں کہ میرے ماموں نے قربانی کی تھی نماز سے پہلے, پھر نبی نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگی, جی, آپ دوبارہ کرو. تو انہوں نے کہا تھا کہ ما عندی الا جزع من الماعز, یعنی بکری میں سے ایک مطلب بچہ ہے وہ 6 مہینے کا آس پاس اس طرح سے ہے, 6 مہینے 6 سے زیادہ. تو آپ سے فرمایا یہ آپ کے لیے ہے, ولن تجزی لأحد بعدک او کما قال السلام, یعنی آپ کے بعد اب کسی کے لیے یہ کافی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بکری اگر آپ کے پاس ہے یا کسی کے پاس ہے تو وہ بکری 1 سال کا ہونا ضروری ہے کم از کم, اور جو دمبا ہے وہ 6 مہینے کا چلے گا. شیخ میرے یہ آپ کا مطلب آپ کے سوال. جی شیخ, ابھی میرے آفس میں میرے اپنی دوست ہیں ایک مظفر مقبول صاحب, ان سے بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جو اگر اپنے فیملی میں 3 آدمی ہو اور وہ تینوں کماتے ہو اور قربانی ان کا جو فادر ہے وہ لائی, کیا انہی کو لانی ہے یا تینوں کو الگ الگ کرنی ہے؟ دیکھیے اس بارے میں لوگ افراد تفرید کے شکار ہیں. جی, یہ جو مسئلہ ہے نا, جی اس میں لوگ افراد تفرید کے شکار ہیں. اصلی جو ہے شرعی حکم کو سمجھتے نہیں ہے. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں, ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی شخص جو ہے نا اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا تھا, اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمیشہ خاندان کا سربراہی جو ہے جی وہ قربانی کرتا ہے. مثلا آپ اگر ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیویاں ہیں, تو آپ اس گھر کے کیا ہے سربراہ. تو ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوتی ہے. یہی صحابہ کا طریقہ تو, اور یہی شرعی حکم ہے. جی, اب یہاں پہ جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, جی, یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ہم نے سمجھا ہے کہ یہ ایک قربانی ایک کچن کے ساتھ ہے. یہ سمجھنا غلط ہے. عموماً کیا ہوتا ہے, ایک کچن میں ایک ہی فیملی رہتی ہے, لیکن ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو تقاضا ہوتا ہے, کبھی یہاں پہ ایک باپ ہوتا ہے, اس کے 2 بچے ہوتے ہیں, دونوں شادی شدہ ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے ہوتے ہیں. دونوں بچے شادی شدہ ہیں اور باپ کے بھی اپنے بچے ہیں, یہی بچے ہیں. یہ اصل میں 3 فیملیز ہیں. یہ ایک ہی گھر میں 3 فیملیز ہیں, اور اگر تینوں کما رہے ہیں تو تینوں کے اوپر قربانی ہے, تینوں کے اوپر. ہاں, تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں میں نے کہا نا یہاں پہ لوگ افراد تفرید کے شکار ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں, ایک چولہے کی طرف سے ایک قربانی ہے, لیکن وہاں پہ نہیں دکھتے ہیں ایک چولہے سے مراد کیا ہے. ایک چولہے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ رہے. کیوں؟ اگر آپ کا باپ ہے, آپ اس کی فیملی میں شامل ہیں, لیکن آپ کے بچے آپ کے باپ کی فیملی میں شامل نہیں, وہ آپ کی فیملی ہے. تو اگر آپ اپنے باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ کا باپ بھی کما رہا ہے, تو اس کو اپنی طرف سے قربانی ہے, اور آپ کی اپنی فیملی کی طرف سے. چونکہ ہم ایک جوائنٹ فیملی یہاں پہ رہتے ہیں, جو ہمارا سسٹم ہے, تو اس طرح سے یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. بات تو مانتے ہی نہیں, کہ کہتے نہیں, بات تو اتنا بھی کہتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر 5-6 آدمی ہیں
سارے کما رہے ہیں لیکن ان کی الگ الگ فیملی نہیں ہے تو سب کے اوپر قربانی ہے, یہ غلط بات ہے. اس پہ فرق کرنا ہے. جی جی اگر فیملی کے اندر مثلا کسی گھر کے اندر 2 یا 3 فیملیز رہ رہے اکٹھے اور سارے لوگ کما رہے ہیں تو 3 قربانی ہو جائیں گی جتنی فیملیز رہیں. اگر چولہا ایک ہی ہے جی اور اگر ایک ہی چولہے کے اندر مثلا باپ کے پاس بچے ہیں 5-6 بچے ہیں لیکن ابھی وہ سارے کما رہے ہیں لیکن ان کی ابھی اپنی شادی نہیں ہوئی ہے, تو ابھی تک وہ اپنے باپ کی ہی فیملی تصور ہوگی تو ان کی طرف سے ایک قربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. شیخ جو کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں زیادہ ہم اپنی, کیونکہ ہم نے کشمیر کا اس کا نام کشمیر سے اس کو جوڑا ہے, کشمیر میں قربانی کے نام پہ کیا بھی ہو رہا ہے. شیخ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو اس وقت جو دعا ہوتی ہے قربانی کے وقت وہ اس دعا کو نیت سمجھتے ہیں, انہی وجہ تو الآخر اس کو دعا سمجھتے ہیں, اس کو نیت سمجھتے ہیں اور دہراتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. شیخ اس میں ڈفرینس ہونی چاہیے کہ دعا کس کو کہتے ہیں, کیا یہ دعا ہی ہیں اور یہ نیت کس کو کہتے ہیں, کیا دل کے ارادے کو کہتے ہیں؟ نیت جو ہے محلها القلب, نیت کا جو اس کی جو جگہ ہے وہ دل ہے. جی جی اور وہ مطلب تلفظ میں زبان سے اس کو ادا نہیں کرنا ہے الا فی الحج والعمرہ, حج اور عمرہ میں بس, جہاں اس میں جہاں بھی آیا ہے وہ حج اور عمرہ میں آیا. اس کے علاوہ آپ کو نیت کرنا ارادہ, اور جو آپ ذبح کے وقت جو پڑھتے ہیں وہ اصل میں وہ دعا ہے, ذبح کرنے کی ایک دعا ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض الی آخری, یہ دعا ہے. اور اس کے بعد آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کرنا ہے بس. شیخ جو میت کے نام پہ قربانی کرتے ہیں اس پہ کیا شرعی حکم ہے شیخ؟ دیکھیے جہاں تک احادیث میں ہم دیکھتے ہیں اور جو صحابہ کا جو عمل رہا ہے جی وہاں کسی بھی جگہ ہمیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی ہوتی تھی. جی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے کے اندر خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, ان کے چچا کا انتقال ہوا, لیکن انہوں نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی اور نہ ہی کسی صحابی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ اپنے اموات کی طرف سے مستقل قربانی کرتے تھے. ہاں اگر کوئی انسان اس کے گھر میں کوئی فوت ہو چکا ہے وہ ثواب کے اندر اس کو شریک کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہی بات صحابہ سے بھی ثابت ہے اور یہی احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں, انسان اپنی منمانی کرے, نہیں جی میں کی طرف سے قربانی کروں گا, تو عبادت وہ کرنی چاہیے جو ہمیں جس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس سے یا صحابہ کا عمل رہا ہے, تو اس میں منمانی نہیں کرنی چاہیے. شیخ اگر پاپا کی طرف سے, گھر کے ہیڈ کی طرف سے ایک قربانی کی جائے اور گھر میں نانی بھی ہو اس کی طرف سے بھی ایک کی جائے تو اس میں کیا حکم رہے گا شیخ؟ مطلب جو پاپا کرتے ہیں وہ مطلب گھر کا جو ہیڈ ہے وہ قربانی کرے وہ سب کی طرف سے ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اپنے, پھر انہوں نے فرمایا ہادا انی او ہادا ان محمد و آل محمد. تو جو فیملی جو ہوگی, چاہے والد ہوگا, چاہے والدہ ہو, چاہے نانا ہو, نانی ہو, سارے یا جو زندہ ہو جو گزر گئے ہیں سب کے لیے ایک ہی قربانی ہوگی. رکھی بھی دوسری قربانی بھی رکھی ہوگی کہ وہ نانی کی طرف سے رکھی ہوگی. مجھے لگتا ہے اس میں کوئی حرج ہوگا کہ اگر نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. گھر کے اندر مثلا دوسرا بھی کوئی اپنی طرف سے کر رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ اگر وہ کرے گا گھر کے پاپا ان کے بچوں کی بھی شادی نہیں ہو تو وہ سبھی کی طرف سے آئے گا. اصل میں دیکھیں شرعی حکم جو ہے نا, مثلا ہم جب کہتے ہیں شرعی حکم, مثلا آپ کے اپنی فیملی ہے, آپ کے بچے ہیں جی, اور آپ چاہتے ہیں قربانی کریں اور شرعی طور سے آپ کو ایک قربانی کرنی ہے, آپ نے چاہا کہ میں 2-3 جانور ذبح کروں, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ 5 کر سکتے ہیں, یا گھر کے اندر جو افراد ہے وہ کہیں گے ہم بھی قربانی کریں گے, لیکن جو عقل ہے یا جو منیمم ہے وہ کیا ہے, وہ ایک ہے. تو میکسیمم کا کوئی جو ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ یہ جو ہے نا دکھاوے کے لیے نہیں ہو, جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہاں پہ جو ہم نے جو چیز دیکھی ہے, جو چیز ریئلائز کیا ہے, یہاں پہ زیادہ تر دکھاوے کے لیے ایسا ہوتا ہے. شیخ ہم دیکھتے ہیں کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ قربانی نہیں کرتے ہیں اور ان کا جو معمول رہتا ہے وہ یا تو کسی بنڈارے یا کسی تہوار پہ کہتے ہیں اپنے جانور کو پالتے پھر بولتے ہیں ہم اسی دن اس کو قربانی کریں گے, جس کو ہم کشمیری میں ڈفرینٹ ہم نے نام رکھے, میں بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں, لیکن جو ان کی شرط تھی, اصل جو ان کی جو چاہت ہونی چاہیے تھی وہ اسی بقرہ عید پہ ہونی چاہیے تھی کہ بڑی عید پہ ہونی چاہیے کہ ہم اس پہ قربان کریں. وہ تو اس پہ کرتے نہیں. اگر کوئی اب کرنا بھی چاہے تو وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کروں گا, اپنے نام نہیں کرتے ہیں. اس پہ کیا شرعی حکم ہوتا ہے شیخ؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک انسان جب کوئی عبادت کرتا ہے نا تو عبادت کے ہر مرحلے میں اس کو ایک دشمن ہوتا ہے پیچھے, جو دشمن چاہتا ہے کہ اس کی عبادت نہ رہے. جی جی. تو
اسی لیے جو ہے نا اس کو نام دیا جاتا ہے تلبیس ابلیس. ابلیس جو ہے نا انسان کو کبھی کوئی چیز اس سے کراتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں, لیکن وہ کیا آتا ہے حقیقت میں ہوا تھا کہ وہ عبادت سے بہت دور ہوتا ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہے گا آپ قربانی مت کرو, وہ آپ کو بہکائے گا, وہ آپ کو جو ہے نا آپ کے اوپر اپنی تلبیس کرے گا, تب جا کر وہ اپنے حربے میں کامیاب ہوگا. یہی بات ہے, یعنی یہی بات ہے. کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اچھا کر رہا ہوں, لیکن حقیقت کیا ہوتا ہے, حقیقت وہ شیطان کے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے, کرتا ہے. جی جی شیخ جو ایک جملہ کہوں گا اس بارے میں, مطلب جی شیخ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں, مطلب ان کے لیے بہترین جواب مجھے لگتا ہے, مطلب جملہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محتاج نہیں ہے, وہ ان کا اتنا مقام اعلیٰ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی قربانی کرے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی. جی شیخ ثابت بھی نہیں, اور دوسرے مقام کے اعتبار سے بالکل یہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلب ان کے شان کے منافع یہ چیز ہے, مطلب یہ کہنا کہ میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں. شیخ جو قربانی کو ہم کشمیر میں اکثر دیکھتے ہیں, قربانی میں کہ 3 حصے ہم کرتے ہیں, خود کے لیے رکھتے ہیں, ہمسایوں کے لیے رکھتے ہیں, اور اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھتے ہیں. یہ کس حد تک صحیح ہے شیخ؟ 3 حصے میں تقسیم کرنا یہ سنت ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکولوا واطعموا وادخروا, آپ کھائے واطعموا اور کھلائیے دوسرے لوگوں کو, اور پھر اپنے لیے رکھیے, مطلب جمع. اب کھلانے میں تو ہمسایہ آتا ہے یا آپ کا جو رشتہ دار, آپ کی جو رشتہ دار ہے, مطلب وہ سارے آتے کھلانے میں. اور اطعموا میں بھی آئے گا, مطلب جیسے مساکین وغیرہ ان کو کھلانا, اصل میں یہ مطلوب یہاں پر ہے مساکین جو فقراء ہے ان کو کھلانا بھی ہے, یہ اطعموا میں اس میں آتا ہے. اور وادخروا میں مطلب ذخیرہ کرنا, رکھنا اپنے کے لیے آئندہ کے لیے, یہ آیا ہے, مطلب یہ بھی رکھ سکتے ہیں انسان قربانی کا گوشت. شیخ اصل میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, قرآن کی 2 آیتیں ہیں, ایک آیت کے اندر اس کے 3 حصے آئے ہیں, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, ملکان آئے اس میں 2 حصے ہیں, خود بھی کھاؤ اور فقیر کو بھی کھاؤ. اور دوسری آیت ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, خود بھی کھاؤ اور اس کو بھی دے دو جو آپ سے مانگے نہیں, یعنی جس کو ہدیہ ہم کہتے ہیں, اور جو آپ سے مانگے اس کو بھی دے دو, صدقہ. تو اب اس میں جو ہے نا اجتہاد کیا ہے علماء نے, بعض کہتے ہیں کہ اس کے 2 حصے کرو, بعض کہتے ہیں کہ اس کے 3 حصے کرو. تو دونوں چیزوں میں وسعت ہے. انسان یعنی اصل میں قربانی کا جو مقصد ہے انسان خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اور جمع بھی رکھے. جی جی جمع رکھے. شیخ ہم دیکھ رہے کشمیر میں یہ ایک ٹرینڈ کی طرف اب کچھ سالوں سے ہو رہا ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی شخص یا کوئی مولوی صاحب بھی کہہ رہا ہے کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالو, ٹرانسفر کرو, میں اجتماعی قربانی آپ سب کی طرف سے کرتا ہوں. تو اس پہ کیا حکم ہے شیخ؟ دیکھیے, اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مجھے آپ پہلے معافی دے دیجیے, کیونکہ اس سوال کا جواب بہت ہی سخت میں کہنے جا رہا ہوں. جی جی شیخ آپ فرمائیے. کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض خرابیوں کی جڑ جو ہے نا, جی بعض خرابی کی جڑ مولوی ہے. جی میں خود بھی مولوی ہوں, لیکن میں ایک آدھ بات کہنے سے ڈرتا نہیں ہوں. ہم جب دین کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں نا, تو ہمیں اللہ کا خوف کھاتے ہوئے حق بات کہنی چاہیے, چاہے اس میں کوئی ناراض بھی ہو. میں 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا جی جس میں بتاتے خود زیادہ تر اس کا ذمہ دار مولوی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مساجد میں ہر گلی کوچے میں جمعہ کا انعقاد کرنا, یہ کیا ہے؟ اس میں مولوی بھی شریک ہے, اور اس میں جو اس مسجد کا جو متولی ہوتا ہے نا, جس کو 200-250 روپے جمع کرنے کا, پھر گننے کا, پھر اس میں وہ شوق اجارہ داری کرنے کا جو شوق ہوتا ہے, چسکا ہوتا ہے, تو وہی لوگ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس وقت جو ہماری حالت بنی ہے نا, جمعے کا جو اصلی مقصد تھا وہ فوت ہو گیا. جمعہ سے مراد ہے اجتماع. اب گلی کوچوں میں جو ہے نا جمعہ کا انعقاد ہوتا ہے, یہ غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے تعلق سے آج کل جو ہماری قوم کی زکوٰۃ کا اکثر حصہ کیا ہے, وہ دینی تنظیموں کو دیا جاتا ہے, دارالعلوم کو دیا جاتا ہے. حالانکہ سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. اب قرآن کی آیت کو دیکھ لیجیے, جی فقیر کہاں ہے, مسکین کہاں ہے؟ ان لوگوں کو تو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. جو اصل میں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے زکوٰۃ کے جو مستحق ہے, ہم نے آخری نقطے میں جو ہے نا تعویل کر کے اس کو دینی تنظیموں کے لیے اور دارالعلوم کے لیے
مختص کیا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. میں یہ بات جب کہہ رہا ہوں اس پہ مجھے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن میں حق بات کہنے سے نہیں رہا. تیسری بات یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جس بات کو عروج مل رہا ہے، کہ جو کچھ سال پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن ابھی یہ طول پکڑ رہا ہے، یہ اس کو عروج مل رہا ہے کہ اجتماعی قربانی کے نام پہ جانا، جو ایک مسلمان کو اس شعیرہ سے دور کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے. لیکن آپ کو گوشت چاہیے، آپ کسی اور سورس سے جو ہے نا اپنے دارالعلوم کے لیے جو ہے نا، یا اپنے مدرسے کے لیے یا اپنے گھر کے لیے جو ہے قربانی کا گوشت حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لوگوں کے اندر اس بات کو عروج دیا جائے کہ اجتماعی قربانی کے نام پہ جو ہے نا اب جو ہمارے ہاں قربانی کر لیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ کے لیے ایک ایسی صورت پیدا کرے گا کہ خاص کر شہر اور گاؤں میں جو ہے نا کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں قربانی نہیں کرے گا. لیکن آج کل جو ہے نا آپ کسی بھی گھر میں جائیں، چاہے دیہاتوں میں جائیں، چاہے گاؤں میں جائیں، چاہے آپ شہر میں جائیں، ہر گھر کا آنگن، ہر گھر کا جو ہے نا ماحول جو ہے صاف ستھرا ہے. جب آپ قربانی کا جانور لاتے ہیں نا، اس کو 2-4 دن 3 دن رکھتے ہیں، یا قربانی کے دن لا کر اس کو ذبح کرتے ہیں، تو گھر میں جو ہے نا ایک یعنی گندگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے نا، تو لوگ جو ہے نا اس چیز سے بھاگ جائیں گے. لیکن دیکھیے ہم جب اس چیز سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کتنی سنتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے ذبح کرتے تھے، خود اس میں سے کھاتے تھے، خون بہاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا ینال اللہ لحومها ولا دماء ولكن ينالها التقوى منکم. تو وہ تقویٰ کہاں پہ رہا؟ آپ نے پیسے نکالے جیب سے، اکاؤنٹ میں ڈال دیے، اس کے حوالہ کر دیا، بس وہ اللہ کے شعیر پہ جو ہے نا یعنی اس پہ عمل کرنے کا وہ کہاں رہا؟ پھر کہاں آپ کے ہاتھ سے اس جانور کو ذبح کرنے کی سنت جو ہے، اس جانور کا خون بہانا اللہ کے لیے، اس جانور کے گوشت میں سے کچھ کھانا، یہ چیزیں ان سے آپ کو کون محروم کر رہا ہے؟ یہی تو یہ دین کے نام پہ جو ہے نا، یہ جو اس بات کو جو عروج مل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی یعنی خطرناک صورتحال آئندہ کے لیے پیدا کرے گا. اور میں کہہ رہا ہوں، میں اس وقت کہہ رہا ہوں، اگر اس چیز کو جو ہے نا ہم نے وقت پہ نہیں روکا، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا عنقریب یا مستقبل میں اپنے گھروں میں قربانی نہیں کریں گے، بلکہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سر درد، بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں سر درد، اس سر درد جو ہے نا دارالعلوم کے حوالے کر دو، اور اس وقت ذمہ دار کون ہوگا؟ دیندار. تو یہ باتیں کہتے جو ہے نا، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن کیونکہ یہ دین ہے. اگر ہم نے جو ہے نا ان دین کے ان ٹھیکیداروں کے خلاف باتیں نہیں کی، تو پھر اس دین کا جنازہ نکلے گا، اللہ کی جو شعائر ہے ان کا جنازہ نہیں نکلے گا. تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان چیزوں کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، نہ کہ حوصلہ افزائی. میں بالکل شیخ کی موافقت کرتا ہوں، جو انہوں نے کہا بالکل اس کے مطلب ہے. اصل میں جو اب جب ہم دیکھیں گے نصوص کو دیکھیں گے تو جائز ہے، یعنی کہ کسی کو وکیل بنانا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جب انہوں نے قربانی کی تھی 100 اونٹ انہوں نے قربان کیے تھے، لیکن 100 میں سے انہوں نے نہارا 63 بیدی اپنے دست مبارک سے انہوں نے مطلب 63 یعنی کہ 63 انہوں نے خود کیے. پھر جو بچا آتا علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور انہوں نے اس کو قربانی کی. تو مطلب آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہو، مطلب جیسے آپ نے کہا کہ وکیل بنا سکتے ہیں، لیکن یہ جائز ہے. لیکن اب جب ہم نے اس کے مضر اثرات دیکھے، ایڈورس دیکھے، تو اس میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، جیسے شیخ نے ذکر کیا. اس لیے مطلب اصول فقہ میں ایک چیز ہے سد الذرائع، یعنی جن ذرائع جو ہمیں وہ ذرائع روکنے ہیں، مطلب جو نقصانات معاشرے میں ہو سکتے اس کی وجہ سے کل کوئی قربانی خود سے نہیں کرے گا، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ سد الذرائع ایک سورس ہے نا، مطلب ایک شرعی سیکنڈری سورس ہے، ایک شرعی دلیل ہے یہ، اور اس پہ ہم عمل کرتے ہوئے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جو ایسا کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی مطلب وکیل بنا سکتے ہیں، اور اس کی دلیل ہے ہمارے پاس، نصوص میں اس کا ذکر ملتا ہے. لیکن صد الذرائع ہم بند کرتے ہیں اس چیز کو، خود قربانی کرنا بہتر ہے، الا اگر کہیں ضرورت پڑے تو وہ جائز ہے مجبوری کے وقت، لیکن اصل ہے خود کرنا. شیخ میرے ایک دوست ہیں، منصور بھائی ہے میرے دوست، وہ کہہ رہے تھے کہ جو عورتوں کا جو یہ ہوتا ہے قربانی ڈسٹریبیوٹ کرنا، عورتوں کا ڈسٹریبیوٹ کرنا، اپنی بہنوں کا سکوٹی پہ پھر نکلنا اور پھر وہیں سے پارکس میں وہ خلط ملط ہونا، تو کیا ہم اپنی بہنوں کو یہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ اس میں کیا ہے شروط ہے؟ اگر کسی کو گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہم جو کوئی عبادت کرتے ہیں نا، تو عبادت کو عبادت ہی رہنے دیجیے. کہیں شیطان ہمارے اوپر غالب نہ آ کر وہ ہماری عبادت کو جو ہے نا
غارت نہ کر دیں. تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہماری عبادت ضائع ہوتی ہے. یعنی ہم ایک ہی وقت میں عبادت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ کا بھی ارتکاب کرتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایسی مثلا مجبوری ہو کہ جس کے گھر میں کوئی نہیں ہے, تو یعنی محدود ذرائع ایسے وہ کر, لیکن جو ہم نے اختیار کیا, جو آج کل ہم نے اختیار کیا ہے نا, مثلا اپنی جوان بیٹیوں کو دوسرے کے گھر بھیجنا, اور وہ بھی بغیر کسی پردے کے, یعنی یہ بہت ایک خطرناک صورتحال بن رہی ہے. پھر اس کے آڑ میں پھر کیا ہوتا ہے, یہ قربانی ضائع ہوتی ہے اور قربانی بدنامی ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی عبادت کریں تو اس کو عبادتیں رہنے. میں نے پہلے کہا کہ ہم بہت ساری عبادت کو جو ہے نا بطور عادت کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک فیشن ہے. نہیں جی ہم نے ذبح کیا, اب آپ گوشت لے لیں, اور پھر وہ گوشت پہنچانے کا کام گھر کی لڑکی کرے اور بھی بے پردہ. تو اس کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, یہ جواب از خود معلوم ہے. شیخ جو ہم دیکھتے ہیں مخصوص ہے ہم نے رکھا ہے کہ عید کے دن ہی تعزیت پہ جانا, جو ایک خوشی کا دن ہوتا ہے, اسی پہ لوگ جاتے ہیں نماز پڑھ کے تعزیت پہ جانا. کسی کو گھر میں کوئی مرا ہوا ہو تو پھر اس سے پہلے بھی مرا ہوا 1 مہینہ 2 مہینے پہلے یا 1 سال, لیکن لوگ اسی عید کے دن ان کے تعزیت پہ جاتے ہیں, ان کو رلاتے ہیں, جو کہ اس دن ان کو خوشی کا دن ہوتا ہے. عید کے دن تعزیت پہ جانا بدعت ہے. جی شیخ, مطلب اس میں عید کا جو ہے اصل مقصد ہے خوشی دینا, اور خوشی کو مطلب تقسیم کرنا, اس کو اظہار کرنا, اور اس سے جو ہے خوشی جو ہے غم میں تبدیل ہو جائے گی. لہٰذا اس طرح سے مطلب سنت سے بھی ایسا ثابت نہیں ہے. تعزیت اور دنوں میں کی جا سکتی ہے لیکن عید کے مقام صرف جو قربانی کے گوشت کچھ ہیں جو سننے میں آیا ہے کہ وہ پھر گوشت بیچتے ہیں, جمع کرتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں قربانی کا ہی گوشت, اس پہ کیا رولنگس ہے؟ یعنی جو جمع کرتے ہیں, جی جی جی, دیکھیے جب آپ نے کسی کو قربانی کا گوشت دیا تو آپ نے اس کو اس کا مالک بنا دیا. جی جی, پھر وہ کسی کو ہدیہ تھی یا اس کو بیچتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے شیخ. اور شیخ جو قربانی خود کرے اس کے لیے قربانی کا گوشت بیچنا جائز نہیں, لیکن جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. جی شیخ, جو کہ یہ لازمی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے 2 دانت آیا ہونے چاہیے, جس کو ہم کشمیری کہتے ہیں دودند ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی جانور کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں یا وہ اتنے آیا نہیں ہے, لیکن ہم ان کے مالک ہیں, ہم نے پتہ ہے, ہم نے اس کو 2 سال سے زیادہ پالا ہے, تو اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ جو حدیث کے اندر آیا نا لا تذبحوا الا مسنہ, اس کے 2 اطلاقات ہیں, اس کے 2 معنی ہیں. مسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو دانت جس کے دانت نکلی ہوئی ہے. اب مسنہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اپنی عمر کو پہنچا ہے. یا یہ 2 ضابطے ہیں. تو پہلا ضابطہ یہ ہے کہ آپ جانور کے جو ہے نا 2 دانت اس کو جب گھرے ہوئی ہے, جس کو عربی میں ثنیہ بھی بولتے ہیں, تو اگر یہ نکلے ہوئی ہے تو پھر یہ سب سے بہتر ہے. اور اگر آپ کو پورا پتہ ہے کہ اس کا 2 سال مکمل ہو چکا ہے, کوئی شک نہیں ہے, تو اس میں پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. شیخ جو ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں یا زیادہ دیکھتے ہیں شو آف قربانی کرتے ہیں, شو آف قربانی دکھاوے کے لیے ایسے کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے پچھلی عید کو بھی سب سے زیادہ دیکھا, ہم نے جو ہم سوشل میڈیا بڑا پڑا تھا کہ جو قربانی جانور کی جو کھال ہوتی تھی یا ان کے جو سر ہوتے تھے وہ ڈسٹ بنز میں پھینکے گئے تھے. SMC جو ہمارے یہاں پہ ڈسٹ بنز ہے وہاں پہ بھی پھینکے گئے تھے. تو ان کی یہ قربانی یہ کیوں کرتے ہیں پھر, جب ان کو جب اس جو عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے شعائر ہے اس کو ایسے ہی کرتے ہیں؟ شیخ نے پہلے ہی کہا شروع مطلب اس لقاء میں کہ اخلاص بہت ضروری ہے قربانی میں, اور مطابع بھی ضروری ہے, یعنی کہ نبی وسلم کے طریقے پہ ہونا چاہیے. اور یہ قربانی میں اس میں کوئی شک نہیں اثر پڑے گا, یہ ایک دکھلاوا ہے, اور اس قربانی ہو جائے گی, لیکن جو اس کا اجر اس کے کئی مراتب ہے, مطلب کسی کو 7 سونے کی ملتی ہے, کسی کو 1400, کسی کو اس سے زیادہ, تو اس میں ہوگا. اور پھر غلط جگہوں پہ پھینکنا تو یہ ضرورت خمسہ میں سے یہ اس کے خلاف, حفظ جو مطلب صحہ وغیرہ اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ان جگہوں پہ مطلب یہ ڈالنا یہ تو بڑا گناہ ہو جائے گا, یعنی جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ جائے گی. قربانی تو کرنے سنت ہے یا سنت موقع ہے یا واجب ہے, لیکن پھر اس کے بعد وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے, تو یہ تو ظاہر سی بات ہے گناہ اس کے مطلب اس میں نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے, بجائے اس نے ثواب نیکی کی, یہاں سے اس کو گناہ بھی آ رہے ہیں. اگر وہ غلط جگہ پہ ایسی جگہ پہ پھینک رہا ہے جہاں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, دکھلاؤ تو اپنی جگہ پہ ہے, کیونکہ یہ سلف صالحین سے یہ ثابت نہیں کہ آپ قربانی کریں پھر اس کو مطلب اس کی تصویر لے رہے ہیں اور پھر اس کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں, یہ تو دکھلاوا ہے, ریاکاری ہے. ہو سکتا ہے اس کو کچھ بھی اجر نہ ملے, یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد ہی وہی ہو. اگر اس کا یہی مقصد ہے کہ میں لوگ کہیں قربانی کریں پھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا, الٹا اس پہ گناہ لکھا جائے گا.
جی شیخ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بڑا جانور ہم لیتے ہیں، 2-3 جو شرکا ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں بڑا جانور، تو اگر 3 ہیں یا 4 ہیں، لیکن اگر ہمیں اس میں پتہ ہے کسی ایک کا اس میں عقیدہ ہے وہ غلط ہے، مشرکانہ ہے، واضح ہے، تو اس چیز میں ہمیں کیا، اس بارے میں ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اس کو اپنی قربانی میں ساتھ رکھتے ہوئے؟ دیکھیے اصل یہ ہے وہ جائز ہے، یعنی اگر آپ کی قربانی میں یعنی بڑا جانور ہے، اس میں 2-3 آدمی مل کر رہے ہیں، ان میں سے ایک آدمی اس کا عقیدہ خراب ہے، جی، اصل یہ کہ وہ جائز ہے، ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن انسان جو ہے نا کوشش کرے کہ یہ بھی ایک دعوت ہے، یہ بھی ایک دعوت ہے کہ ایک انسان جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی نہ نبھائے، اور یہ بھی دوستی کا ایک تقاضا ہے کہ ان جیسے لوگوں کو جو ہے نا اپنی قربانی میں شریک نہ کرے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں سے دور رہے، لیکن شرعی طور سے ہم یہ کہیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ عورت کا جو ایک چیز شیخ یہ ہے کہ مطلب ذبح کرنے والا جو ہے وہ مواحدی کرنا چاہیے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا عورت شیخ ذبح کر سکتی ہیں؟ ہاں کر سکتی ہے، عورت ذبح کر سکتی ہے، اگر مرد موجود ہے پھر زیادہ بہتر ہے مردوں سے ہی کرانا ذبح۔ سر شیخ، جو غیر مسلمانوں کو ہم قربانی دے سکتے ہیں یا دیتے ہیں؟ دیکھیے قربانی کا گوشت جو ہے نا آپ کسی کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں، تو ہدیہ جو ہے نا ہم کافر کو بھی دے سکتے ہیں، ہم کافر سے ہدیہ لے سکتے ہیں اور کافر کو ہدیہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہر بھی نہ ہو، یعنی جنگ جو ہمارے خلاف نہ کرتا ہو، شیخ اگر دے سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ مسئلہ ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کے ساتھ یا ہر ایک کی فیملی میں ہر ایک جگہ ہوتا ہے کہ کسی فیملی میں کوئی بھائی ہو، بہن ہو، یا مسیرے بھائی ہو، مسیری بہن ہو، ان کو اختلاف ہوتا ہے آپس میں، اختلاف اپنی جگہ، لیکن جب قربانی کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ قربانی کا وہ ٹکڑا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائی، اپنی بہن یا اپنے پھوپھا یا کسی کو بھی بیچتے ہیں، لیکن وہ اس قربانی کے گوشت کو ریجیکٹ کرتے ہیں، میں کہوں گا واپس بیچتے ہیں، ہمیں نہیں پکڑنا ہے، تو کیا ان کو یہ کرنا چاہیے اس بارے میں؟ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا ہمیں اخوت اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، خاص کر جو آپس میں پہلے سے جو ہے نا رشتہ دار ہوں اور کسی وجہ سے ان کی رشتہ داری متاثر ہوئی ہو، جی کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کبھی کبھار ناراضگی ہوتی ہے، تو قربانی کا وقت جانا ایک موقع ہوتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی جو ناراضگی ہے اس کو دور کرے، تو جو انسان ان مراحل میں بھی جو ہے نا ان ناراضگی کو دور کرنے کے مواقع ان کو دور کرے گا، ان سے بھاگے گا، تو یقیناً وہ بدقسمت انسان ہے، اور ایسے انسان کو آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ زندگی کے اندر ایسے نشیب فراز آتے ہیں، اور پھر ان حالات میں بھی اگر اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو جو ہے نا اس کو معاف کرے، تو ایک بہترین موقع ہے کہ یہ ایک موقع ہے کہ جب انسان آپس میں بھائی چارگی کا جو ہے نا مظاہرہ کرے، لیکن اس میں بھی اگر انسان اپنی اکڑ دکھائے تو لیکن یہ بدقسمتی اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، مطلب گوشت ریجیکٹ کرنا یہ بڑا گناہ ہے، یعنی اس چیز کا دل جو ہے بہت متاثر ہوگا، ٹھیک ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن یہ تو رشتہ اس سے مزید بگڑے گا۔ شیخ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنیں جو اکثر ہوتی ہیں ان کو یہ مہندی یا سرما لگانے کا جو بڑا شوق ہوتا ہے، میرے ایک بہن ہیں بطولہ رشید، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی جو عادت رہی ہے کہ سرما لگانا، مہندی لگانا، تو کس کو؟ قربانی کے جانور کو۔ اچھا، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ سنت سے اس طرح ثابت نہیں ہے کہ سرما لگانا اس طرح سے، نہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تھوڑا اگر آپ مطلب اس کو دھوئیں گے، تھوڑا سا صاف شفاف رکھیں گے، پلائیں گے، اچھا دکھے، مجھے لگتا ہے یہ اسراف ہوگا اگر اس میں مہندی لگائیں گے، کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ چیز، کوئی اجازت نہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها التقوی منکم، بالکل اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ شیخ ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں جو زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو گوشت جو ٹکڑے کرتے ہیں گوشت کی قربانی کی، ہم دیکھتے ہیں جو اس کے زیادہ مستحق، شیخ نے بھی فرمایا جو اس کے فقراء ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر انہی کو یا غریب کو جو نیڈی ہوتے ہیں ان کو چھوٹا پیس دیتے ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں یا جو وائٹ کالر ہوتے ہیں سماج میں کہوں گا امیر لوگ ہیں، ان کو بڑا پیس بھیجو، تو یہ کیا اس میں ہوتا ہے شیخ؟ کیا دکھاوا نہیں ہوتا ہے اس میں؟ پھر نہیں، کوئی شک نہیں اس میں دکھاوا ہے، کیونکہ وہ اصل میں اس کی رعایت کر رہا ہے امیر کی، جی کہیں مجھے کل یہ ایسا نہ کہے، مجھے لگتا ہے کہ مطلب
دیکھو اس میں کوئی شک نہیں, اگر سارا گوشت وہ خود ہی رکھے, اس کو اسلام جو ہے زبردستی کر رہا ہے کہ آپ تقسیم کرو, لیکن جب تقسیم کرنا ہے تو پھر مطلب برابری ضروری کرنا ہے, انصاف کرنا بہت ضروری ہے. جی جی شیخ. اور یہاں پہ اگر وہ عکس کرے انہیں, جی مطلب غریبوں کو زیادہ دے ان کو کم دے, تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ زیادہ محتاج ہے شیخ. اس میں زیادہ اجر بھی ملے گا اس کو صدقہ کرنے کا وہ چیز. شیخ کیا وضو شرط ہے قربانی کرنے کے لیے جو قربانی کرے؟ وضو شرط نہیں ہے. اور جو شیخ جو قربانی کرنے والا ہے جس کو ہم بولتے کسائی یا بچر, تو کیا اس کا عقیدہ ہمیں چیک کرنا چاہیے اگر وہ مشرک ہو یا اس کا عقیدہ باطل ہو؟ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے, جو ہمارا جانور ذبح کرے جی وہ عقیدے کے لحاظ سے مواحد ہونا چاہیے. جی جی شیخ. کیونکہ جو مشرک ہوتا ہے, اگرچہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ نام کا مشرک ہے یا کام کا مشرک ہے, یعنی مسلمان ہے کلمے کے وجہ سے, لیکن پھر بھی ایک انسان کو چاہیے کہ ایسے آدمی سے اپنی قربانی کا جانور ذبح نہ کرائے جو نماز نہ پڑھتا ہو, جس کے عقیدے میں خرابی ہو. تو انسان چاہے کہ, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اگر آپ اس کو چمڑی اتارنے کے لیے یا اس کا گوشت کام کے لیے تو دے سکتے, کام کے لیے کسی کو بھی لا سکتے ہیں, لیکن ذبح تو آپ خود اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں. عورت بھی کر سکتی ہیں. عورت بھی کر سکتی ہے, یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, وہ اپنے دست مبارک سے ذبح کرتے تھے. تو کیوں آپ دوسرے کے ہاتھ میں اس کو دے دیں گے اور وہ ذبح کرے گا اور آپ کا جانور خراب کرے گا. شیخ اور شیخ جو آخری سوال جو میرے دوست جبران صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے, شیخ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں جو نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں, اور ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جن کے یہاں نے شادیاں کی ہیں, جس کو ہم کشمیری میں سن کہتے ہیں, کہ ان کو عید کے دن وہ اتنا بڑا ایک گران بیچتے ہیں, اور وہ فضولیات جو اس پہ ہوتی ہیں اور بیچتے ہیں, وہ اس پہ جو فیشن اب بن گیا ہے, فضول خرچیاں, اور وہ اس پہ وہ بڑی ران بیچنا یا یہاں ہی سے دمبا بیچنا, وہ کس حد تک صحیح ہے شیخ؟ دیکھو بیچ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جو اس کے ساتھ جو اسراف کا معاملہ ہے, جی جو میں نے آپ کو پہلے کہا, قربانی میں اگر اس کے پاس اس نے 2-4 دمبے ذبح کیے ہیں 5-6, تو وہ بیچ سکتا ہے, اس کے لیے اس کو احترام کر رہا ہے, اکرام کر رہا ہے. لیکن اب جو اسراف ہے اس میں فضول خرچی ہے جو آپ نے کہا ہے, تو وہ تو جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ پھر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, وہ تو شیطان کا ساتھ دینا ہے. لیکن یہاں مطلب آپ اس کی عزت افزائی کر رہے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن مزید جو بڑھاوا اس میں وہ جائز نہیں, وہ اسراف. کشمیر کے جو ہمارے بھائی بہنیں نوجوان ہیں, ان کے لیے کوئی میسیج آپ کی ایز اے پیغام عید بھی رہے گی من جملہ کہ قربانی ڈسٹریبیوٹ کرتے وقت جو آج کل یہ رائڈنگ کرتے ہیں, پھر سٹنٹس کرتے ہیں, پھر ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, گھر والے صبح ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, شام کو نیوز آتی ہے آپ کا بچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا, ان کے لیے کوئی نصیحت؟ عمومی نصیحت یہ ہے کہ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں, اور ان ایام کے آخر میں جو قربانی کا دن آتا ہے, جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جس کے حدیث کے مطابق اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن جو ہے وہ یوم النحر ہے, اس کے بعد جو یوم القر یعنی دوسری عید کا دن ہے. تو ان فاضل ایام میں جو آج ہم گزار رہے ہیں, کہ ان ایام میں جو ہے نا ایک مسلمان کی عبادت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے, اور پھر آخری دن جب اس کا اختتام ہوگا وہ یوم النحر سے ہوگا. تو انسان کو چاہیے کہ خاص کر ان ایام کے اندر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کا اہتمام کرے, اور اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کی خبر گیری کرے, کیونکہ جن واقعات اور حالات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں ہم بطور والدین ہی اس کی ذمہ دار ہے. جہاں ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہم دوسروں کی خوشیوں کو غارت کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا بچہ اگر کسی کو تکلیف پہنچائے تو ہم اس کو خوشی دینے کے بجائے کیا دیتے ہیں, غم دیتے ہیں, اور کبھی کبھار خود بھی غم کے اندر شریک ہوتے ہیں. تو انسان جو ہے نا کسی بھی مرحلے میں اپنے اہل و عیال سے جو ہے نا ان کو نظر انداز نہ کرے, ان کی حرکتوں کو, ان کی جو ہے نا ان چیزوں کو نظر انداز نہ کرے جس سے اس کے دوسرے مسلمان بھائی متاثر ہوں کسی بھی طریقے سے. تو عید کا پیغام ہمیں یہی دیتا ہے. عید کا ہمارے یہی پیغام ہے کہ یہ عید جو ہے نا ہمارے لیے خوشیوں کا موقع ہے. ہمیں اس اسلام نے جو ہے نا
ہم ایسے دین کی طرف منسوب ہیں، ہم ایسے دین کے پیروکار ہیں جس میں خوشی منانا ہمارے لیے عبادت ہے، یہ عبادت کا دن ہے۔ ایام التشریق جو ہے نا، ان کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کہ ایام اکل و شرب، کھانے پینے کے دن ہے۔ تو ان ایام کے دن ذکر اللہ، ہاں ایام کے درمیان ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے خوشی منائیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو لیکن ایک انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے وہ ان ایام میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ رہ کر رہے، اس کا سچا اور اس کا متقی اور پرہیزگار بندہ بن کے رہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے یہ اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمارا دین خاص کر اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس خوشی کے موقع پر زیادہ خوشی عطا فرمائیں، اور ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں۔